اس سے پہلے ہم نے 2 نقطوں والا کاف جو ہے وہ پڑھا تھا. آج ہم کش والا کاف جو ہے وہ پڑھیں گے. یعنی پہلے ہم نے 2 نقطوں والا کاف پڑھا تھا، اس کا مخرج پڑھا تھا. جو اس سے آگے ایک اور کاف لکھا ہوتا ہے جس کو باریک کاف بھی کہتے ہیں، تو آج ہم اس کا مخرج پڑھیں گے. آواز میں بھی فرق ہے. دیکھیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا قاف، اب ہم پڑھ رہے ہیں کاف. اب اس کو کوئی کیف پڑھ دیتا ہے تو یہ کیف نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے، یاد رکھیے گا. قاف کاف، الف زبر قاف الف زبر قاف فا ساکن قاف، اور کاف الف زبر کاف فا ساکن کاف. الف کے ساتھ ہی دونوں لمبے ہو کے ہی پڑھے جاتے ہیں. تو مطلب ان کا ویسے میں نے لمبا نہیں کرنا کہہ رہی، میرا مطلب یہ ہے کہ کیف نہیں ہوتا. کیف تو کاف یا زیر کاف یا زبر کئی، اور یا کیف پڑھ لیں آپ، کیونکہ اردو زبان ہے تو اردو زبان میں تو ہم کئی یا کی نہیں پڑھتے ہیں، تو کیف والا لفظ ہی پڑھتے ہیں. تو آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کیف نہیں کہنا، اس کی ادائیگی جو ہے مخرج سے نکالنا مراد ہوتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کو جو ہے ایک دفعہ الف کے ساتھ پڑھ دو، ایک دفعہ یا کے ساتھ پڑھ دو، ایسے نہیں ہے. قاف 2 نقطوں والا موٹا پڑھا جاتا ہے، جو بغیر نقطوں کے ہوتا ہے کش والا کاف، وہ کاف پڑھا جاتا ہے، وہ باریک پڑھا جاتا ہے. مخرج اس کا کون سا ہے؟ آپ لوگوں نے قاف کا مخرج پڑھا تھا نا، کہ قاف جو ہے وہ قوے کے متصل سے ادا ہوتا ہے. اس کا میں نے پوری ادائیگی آپ کو سکھائی تھی. اب یہاں دیکھیں کہ قاف کا جو مخرج تھا نا، موٹے والے کاف کا جو مخرج تھا، اس سے ذرا آگے کو آ کے نا، منہ کی جانب کو آ کے، یعنی منہ کی جانب کو تھوڑا سرک جائیں تو زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو پک بھی بھیجی ہے، اور آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے میں اچھی طرح سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پک کے اوپر تھوڑا لکھا ہوا ہے، اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، وہ آپ یاد کر لیجئے گا. لیکن سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ قاف کا جو مخرج تھا، یعنی جو ہم نے قاف کی آواز نکالی تھی نا، وہ آواز موٹی بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو مستعلیہ حروف میں رکھا ہوا ہے، تو تھوڑا سا ہم زبان کے تالو کو اوپر کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آواز موٹی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ تالو میں ہمارے حلق کے اندر تالو سے بھی تھوڑا آگے کر کے، یعنی زبان کی جڑ کی طرف ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کوا بولتے ہیں، کوا. تو اس کے بالکل ساتھ سے، اس کے متصل سے آواز نکلتی ہے، اور آواز میں موٹائی پیدا بھی کرتے ہیں. یعنی آواز کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. موٹا آواز کو کیسے پڑھتے ہیں کہ آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے، زبان کی جو یہاں پہ زبان کی جڑ تھوڑی سی اوپر کو اٹھے گی. قاف زبان کی جڑ تھوڑا سا تالو کی طرف کو اوپر کو اٹھتی ہے تو وہ موٹی آواز نکلتی ہے، یعنی بلند ہونا. حروف مستعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بلند ہونا. مستعلیہ میں دیکھیں اعلیٰ آ رہا ہے، جو کہ ہم اللہ کے نام کے لیے بھی اعلیٰ پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ بلند ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. تو مستعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بلند کرنا. تو ہم زبان کی تالو کو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف کو تھوڑا سا بلند جب کر کے پڑھتے ہیں تو آواز جو ہے تھوڑی موٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو قاف کی آواز موٹی پیدا ہو جاتی ہے. کاف کی آواز ہم نے موٹی نہیں کرنی ہے، کش والے کاف کی آواز ہم نے موٹی نہیں کرنی ہے. زبان کی جو جڑ ہے اس کو ہم نے تالو کی طرف کو بلند نہیں کرنا ہے، سمجھ آئیے. تو اسی طرح سے جو کوا ہے اس تک آواز کو نہیں لے کے جانا، وہاں سے آواز نہیں نکالنی، بلکہ کوے سے تھوڑا آگے کو آ جائیں زبان کی طرف کو، ٹھیک ہے، زبان کی طرف کو تھوڑا آگے کو آ جائیں تو پھر وہاں سے زبان کی تھوڑی سی جڑ اور تھوڑا سا اوپر والا تالو جو ہے وہ جب مد مقابل آ جاتے ہیں، آپس میں ٹچ کرتے ہیں تو کاف کی آواز نکلتی ہے. تو یہ آج کا مخرج ہے. دوبارہ سن لیں. کش والا کاف جو ہے، یعنی نقطوں کے بغیر والا جو کاف ہے، اس کی آواز موٹے کاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، یعنی کہ نیچے سے مراد یہ کہ تھوڑا سا اس کی منہ کی جانب کو، پیچھے کو، منہ کی جانب کو یعنی پیچھے کو، زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل جو تالو ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ ہو گئی اور اس کے اوپر ہی بالکل مقابل میں جو تالو ہے وہاں سے آواز ادا ہوتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔